گزشتہ ایک مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اب یہ اور واضح طور پر باور ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی سربراہی میں کام کرنے والی تمام تر اسرائیلی ایڈمنسٹریشن اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ صرف نیتن یاہو کی حکمرانی کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے ان کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ 1948 سے جو ہو رہا ہے تب سے لے کے اب تک ان کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اور اگر آپ ان کی عوام کو دیکھ لیں، اور اگر میں ریٹریٹ کروں گی یہ چیزیں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ زائنسٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں، یہ جب میں ان لوگوں کی بات کرتی ہوں، میں سب اسرائیلیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں بات کر رہی ہوں زائنسٹ کی، میں یہودیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں زائنسٹ کی بات کر رہی ہوں جو یہ چیز شیئر کرتے ہیں، جو ان کی تھاٹ پروسیس ہے کہ پورا فلسطین ان کا ہے۔ تو جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو دیو نیور کیئرڈ، اور اگر آپ ان کی عوام کا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ابھی سے دیکھ لیں، ان کے ٹک ٹاکس دیکھ لیں، ان کے انٹرویوز دیکھ لیں، تو ایک انتہائی بے حس مانسٹر بچوں پہ بمباری سیلیبریٹ کرتا ہے۔ ابھی کافی ٹک ٹاکس فیمس ہوئی تھیں جہاں وہ پانی ضائع کر رہے تھے اور بجلی آف اینڈ آن کر رہے تھے سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہ غزہ کے لوگوں کے پاس یہ سب نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ نیتن یاہو کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں سے یہ سب فیشزم اور یہ زائنزم باہر ضرور آ رہا ہے، دنیا کے سامنے واضح ہو رہا ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے تھا۔ مگر اشنا سیز فائر اور ہیومینیٹیرین پاز کے درمیان بات کہیں رہ گئی ہے اس پورے عرصے میں۔ واٹ ہیز شاکڈ یو دی موسٹ؟ Nothing has shocked me. I was shocked at the attitude of their people, but nothing has shocked me because مجھے کبھی جیسے اگر ہم واپس جاتے ہیں اس وار پہ، جو وار آن عراق پہ، وہ بھی ایک جینوسائیڈ تھی، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو دیکھیں میں ایک مسلمان پاکستانی عورت ہوں، میرے گھر میں الجزیرہ لگتا تھا، تو جب ہم کینیڈا میں ہوتے تھے تو جب یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی نان سینس ٹی وی پہ آتی تھی تو میری ماں مجھے صاف کہتی تھی کہ بھائی یہ انہوں نے میں چھوٹی سی تھی تب، کہ یہ ایک ایکسکیوز بنایا ہوا ہے، انہوں نے بس عراق جانا ہے اور وہاں ایک جینوسائیڈ کرنی ہے۔ تو جب یہ ڈو یو کنڈیم حماس، اور حماس کا وہ میسیکر جس کی نہ کوئی خاص طور پہ کوئی پروف بھی نہیں آ رہا ہے، جو یہ 40 بیہیڈڈ بیبیز کی بات کرتے ہیں، برنٹ بیبیز کی بات کرتے ہیں، سی جی آئی ویڈیوز، اے آئی جنریٹڈ امیجز یہ سب دکھا رہے ہیں، ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، تو جب سے یہ باتیں شروع ہوئیں تو یہ بہت آبویس بات ہو گئی تھی کہ بھائی اب انہوں نے جو غزہ میں انہوں نے جو پورا فلسطین جو بچ گیا تھا بھیج دیا تھا 1948 نکبہ کے بعد، اب اس کو بھی خالی کرنا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے بھی ایتھنکلی کلینز کرنا ہے، جو کر رہے ہیں لوگ، وہاں سے آلریڈی مائگریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، ساؤتھ جا رہے ہیں، ایک بڑی ہارٹ بریکنگ سائٹ ہے۔ انہوں نے وہاں پہ پتہ نہیں کوئی منرل ریزروز نکالنی ہے، پورٹ کھولنا ہے، اپنے سیٹلرز کو لانا ہے، ریزورٹس بنانی ہے، بیچز لینی ہے، ان کے لوگ آلریڈی یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ دیز بیچز ول بی آرز۔ تو دس واز نیور اے وار اگینسٹ حماس، دس واز نیور اے وار ٹو بگن ود۔ سو اٹ واز ریئلی آبویس کہ کافی ہم سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، ریسنٹ ایئرس کی بھی، کہ آپ کافی ان کی پولیٹیشنز کی باتیں سنتے ہیں، فلسطین کے ساتھ تو ظلم ہوتا رہتا ہے، تو اکثر کہتے ہیں کہ ان کی عورتوں کو مارو، ان کی پریگننٹ عورتوں کو مارو، ان کی نسلیں ختم کرو۔ تو یہ انہوں نے ایتھنکلی کلینز کر رہا تھا، یہ حماس والا جو انہوں نے ڈائلاگ دے دیا، یہ ہمیں باتیں کروانے کے لیے دیا ہوا ہے کہ ہم یہاں بزی رہیں۔ لیکن جی اب ایک مذاق انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، اور وہ یہ کیا کہ نیتن یاہو نے جو ایک بڑی اسپیچ کی کہ وی ہیو پروف کہ الشفا ہاسپٹل یا القدس ہاسپٹل یا جو بھی اس کے نیچے حماس کا ایک پورا سیٹ اپ ہے اور بنکرز ہیں، اینڈ وی ول شو یو دا پروف کیا دکھایا؟ ایک اینیمیٹڈ ویڈیو، یہ ان کا پروف ہے کہ جی حماس کے وہاں بنکرز ہیں۔ اور جب تک ہم اس بات پہ آرگیو کر رہے تھے، انہوں نے 2 ہسپتالوں پہ اٹیک کر دیا ہے اور اسکولز پہ اٹیک کر دیا ہے۔ تو یہ سارا نیریٹو ایک نان سینس ہے جس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ یہ ایتھنک کلینزنگ ہے، یہ ایتھنک کلینزنگ تھی، اور یہ بہت دیر سے پلانڈ ایتھنک کلینزنگ تھی۔ باقی نیریٹو سے وقت ضائع کرنا۔ اور اسرائیلی جنونیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن لاٹ آف پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ نہ صرف غزہ بلکہ ویسٹ بینک پہ بھی یہی کام شروع ہو گیا ہے اسرنو۔ ویسٹ بینک میں تو کوئی حماس نہیں ہے۔ ویسٹ بینک میں جس طرح وہ سیٹلرز کے ساتھ جو کر رہے ہیں، آپ اگر صحیح سورسز فالو کریں اپنے ٹویٹر پہ، اپنے سوشل میڈیا پہ، تو آپ دیکھیں گے جو ظلم ہو رہا ہے یہ بالکل ویسا ظلم ہے جیسا ہولوکاسٹ کے دوران ان میں سے کافی لوگوں کے اینسسٹرز کے ساتھ ہوا، اور یہ اتنا ریمینسنٹ ہے جب ہم پارٹیشن کے زمانے میں اور گورے کے راج کے زمانے میں جو ہم چیزیں پڑھتے ہیں، اٹس سو ریمینسنٹ۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک خاتون نے فریڈم فائٹرز کے لیے اپنا واٹس ایپ اسٹیٹس لگایا تو ان کو بڑی بے دردی سے اریسٹ کر لیا گیا، آپ صحیح سے کچھ بول نہیں سکتے، جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ غزہ، اٹس دی ویسٹ بینک، دے وانٹ ٹو کلیئر آل آف پیلسٹائن، اور جو تھوڑا سا بچ گیا تھا ان لوگوں کے لیے انہوں نے وہ بھی کلیئر کرنا ہے۔ مگر اس نے غزہ کے باسیوں پر پانی بند کر دیا، باوجود اس کے حماس کا کہنا تھا کہ 12
اگر یرغمالیوں کی رہائی چاہتے ہیں تو 3 دن کے لیے جنگ بندی کر دیں, بٹ اٹ جسٹ سیمز دیٹ اٹ از نون آف دس واٹ دے وانٹ. اٹ از ایکچولی کمپلیٹ کلینزنگ اینڈ جینوسائڈ. Israel does not care about any hostages. Let's start there. اگر آپ کو اپنے hostages واپس چاہیے ہوں تو آپ missions بھیجتے ہیں, آپ negotiation کرتے ہیں, آپ tactical force بھیجتے ہیں, آپ بمباری نہیں کرتے پاگلوں کی طرح. اسرائیل کا ایک بڑا فیمس ڈائریکٹو ہے the Hannibal Directive, اور وہ یہ ہے کہ ان کا اگر اپنا کوئی فوجی پکڑا جائے تو they will just bomb the entire area so that there's no information leaked. They don't care. They don't think like the rest of us. They want to annihilate and eradicate everybody. So this is not about the hostages. بلکہ نیتنیاہو کی گورنمنٹ نے جو hostages کی فیملیز ہے انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا کہ تم ہمارے لوگوں کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہو, you're not negotiating. They wanted the hostages gone. Hostages کے نام پہ وہ جتنا میسیکر کر سکتے ہیں وہ کریں گے. They don't want the hostages. They want to kill these people. 12 لوگ, کل کی خبر تھی, 12 لوگ اسٹارویشن اور ڈی ہائیڈریشن سے مر گئے. بمباری نہیں. 1 مہینہ آپ میڈیکل سپلائز بند رکھے, یہ وار کرائم ہے. آپ کھانا بند رکھے, آپ پانی بند رکھے. ایک پانی کی ایڈ کا ٹرک آ رہا تھا, اس کو بھی انہوں نے بام کر دیا. جو ایڈ کے ٹرک آ رہے تھے ان میں ایکسپائرڈ بسکٹس اور کفن تھے. کیا کریں گے وہ ایکسپائرڈ بسکٹس اور کفن کا؟ ان کو تو باڈی پارٹس نہیں پورے مل رہے. تو دے آر ٹرائنگ ٹو کل دیئر اسپرٹ. اب آپ جتنا وہ ان کی نسلوں کو مار سکتے ہیں وہ مار رہے ہیں تاکہ وہ بچوں کو ٹارگٹ کریں. اور اس کے علاوہ what they're trying to do is کیونکہ فلسطینی اللہ میاں کی ایک خاص قوم ہے. اللہ میاں نے جو ان میں ریزیلینس ڈالی ہے میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھی. وہ باز نہیں آتے, وہ غزہ میں بھی رہ رہے ہیں اور وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور وہ خوش ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ ان کو اس طرح ٹارچر کر کے, پانی سے دور رکھ کے, کھانے سے دور رکھ کے, میڈیکل سپلائی سے دور رکھ کے ان کی اسپرٹ کو توڑنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ مان جائیں اور یہ چلے جائیں. اور آپ بڑا کلوزلی فالو کر رہی ہیں اشنا, مغربی میڈیا کے کردار کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیا ایک ہی نیریٹو تسلسل سے پش ہو رہا ہے یا کہیں نہ کہیں آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ ایک ہی نیریٹو بالکل پش کیا جا رہا ہے, لیکن اب ہو یہ رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے they're being called out. یہ اپنی کریڈیبلٹی بالکل لوز کر رہے ہیں. اگر آپ CNN کے سوشل میڈیا پہ جائیں یا BBC کے سوشل میڈیا پہ جائیں اور ان کے آپ ویڈیوز دیکھیں, جب ہسپتال بام ہوتا ہے تو لکھتے ہیں حماس رن میڈیکل سینٹر, اور جب غازنز مرتے ہیں تو ان پہ لکھا آتا ہے killed, not killed by who. لیکن اپنی جو حماس کی اسرائیلیوں کی بات ہوتی ہے, ان کا ایک آدمی مر جائے تو اس کو اتنی بڑی نیوز بناتے ہیں. تو ان کا جو بائس ہے وہ لوگ کال آؤٹ کر رہے ہیں کامنٹس میں. آپ نیچے کامنٹس پڑھیں, people are starting to see what this is and see it for what it is. So اب ان کو تھوڑی بہت دوسری سائڈ کی نیوز ڈالنی پڑی ہے, ورنہ وہ بالکل بھی منافق مانے جائیں گے اور وہ اپنی کریڈیبلٹی نہیں لوز. مگر اشنا آخری سوال, یہ واقعی افسوسناک بات ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 11,000 سے زائد فلسطینیوں کے قتل عام کے باوجود مسلم دنیا کے طاقتور ترین لوگ اپنی فوجوں, اربوں ڈالر, وسیع معاشی اثر و رسوخ کے ساتھ ایک مشترکہ فریم ورک پر متفق نہ ہو سکے. کیا کہیں گی؟ Let me answer this very carefully. I wish that we lived in the time of Shah Faisal. And I feel like that must have been a very strong time for the Ummah. And before throwing other Muslim nations under the bus, let's look at ours. We're obviously economically crippled right now. That's no joke. So we're also bound with the restrictions that you mentioned because we're so dependent on so many external factors to keep us afloat. So all I can say is I think سب مسلمانوں کی طرح میں بھی مایوس ہوں بہت زیادہ, لیکن اب میں کوئی ہوپس رکھتی نہیں ہوں. میری کسی میں بھی کوئی سچ ہوپ نہیں ہے. میری ہوپ UN میں بھی بالکل نہیں ہے. یہ UN ایک آرگنائزیشن تھی جس کو میں بہت ریویئر کرتی تھی, میرے لیے وہ بھی ایک مذاق ہے. میرے لیے اس وقت ہوپ اگر ہے کسی میں تو وہ ہے جنرل پبلک میں. اگر کوئی ریولیوشن آ سکتی ہے تو وہ جنرل پبلک کے تھرو آ سکتی ہے, وہ اکنامک بوائیکاٹ کے تھرو آ سکتی ہے, وہ سول ڈس اوبیڈینس کے تھرو آ سکتی ہے. اب ہم یہ آس جو ہے نا لیڈرشپ میں رکھنا, اب آئی تھنک اٹس اے ہائی ٹائم وی جسٹ لیٹ اٹ گو.